ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے جو اپنی ویڈیو ڈالی تھی اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وظائف کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اور وظائف کیوں کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیا وجوہات ہیں کیا نہیں ہے، اس کے بینیفٹس، اس کی امپورٹینٹ وظیفے کی، اور کچھ حدیثوں میں بھی بتایا آپ کو، کچھ حدیثوں کے بھی حوالے دیے، سب کچھ میں نے بتا دیا آپ کو۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں وہی وظائف سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور اسی قرآن پاک کی ضروریات، اہمیت اور فوائد، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم عطا کیا ہے، تو اس کی آیتوں سے، اس کے ایک ایک حروف سے، اور یہاں تک کہ بسم اللہ جو الف لام میم پہلے سپارے کا بالکل شروعات ہے، تو ان سے بھی لے کے جو بھی نعمتیں اور ثواب، جو برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، تو اس کے لیے میری آج کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ضروریات، اہمیت اور فوائد۔ قرآن کریم وحی الہی ہے، یہ کرب خدا بندی کا درجہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ کیمیا ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کا مجموعہ، رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ ایسا دستور ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں، ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ پاک کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے۔ اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے جو انسان کا تزکیہ کر کے، یعنی انسان کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے، ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھنے والا قلبی سکون محسوس کرتا ہے، ایسا باوفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے اور حشر میں بھی وفا کا حق ادا کرے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ انسان طبی طور پر مل جل کر رہنے والا ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک، کپڑوں اور مکان کی، جبکہ افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر روز ہر دور آور اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعے کمزور سے حاصل کر لے گا۔ لہذا عدل و انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے کسی قانون کی ضرورت ہے، اور یہ قانون اگر کسی انسان نے بنایا تو وہ اس قانون میں اپنے تحفظات اور اپنے مفادات شامل کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ قانون انسان کا بنایا ہوا نہ ہو، تاکہ اس میں کسی کی جابداری کا شعبہ اور وہم و گمان نہ ہو۔ ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے، جس کا علم خدا کے بتلانے سے ہوگا، اور اللہ پاک نے پوری انسانیت کی ہدایت و فلاح کے لیے یہ قانون قرآن کی صورت میں عطا فرمایا، جس کی تفسیر اس امت کے علماء نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اقوال صحابہ کی روشنی کی، اور ہمارے لیے اس کا سمجھنا مزید آسان بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا، اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکے، تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا، تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم پر عمل بلندی اور اس سے اضراب تنزلی کا باعث ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس کتاب کے سبب کتنی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کتنوں کو پست کرتا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکیاں۔ میں نہیں فرماتا کہ الف ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، قرآن کریم اس کے لیے ایک ایسا لائقہ عمل جس پر عمل کے ذریعے وہ معاشرہ میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور اس کی بدولت معاشرے امن و سلامتی کا تہوار بن سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل اس لیے بیان کی ہے قرآن کریم کی، تاکہ جو میری پچھلے ویڈیو تھی اس میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی حضرات ہیں، مطلب کہیں سے بھی کوئی بھی ویڈیو آتی ہے یا کوئی بھی وائس آ جاتا ہے ہمارے پاس،
किसी तस्वीर को हम देख लेते हैं तो उस पर कोई भी अरबी के 2-3 जुमले ही लिखे हुए होते हैं, हम उन पर अमल करना शुरू हो जाते हैं, उनकी तस्वीर पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ना हम किसी आलम दीन से तस्दीक करते हैं, ना किसी मौलवी हज़रात से तस्दीक करते हैं, और हम वो अरबी के जो भी अल्फाज हैं उनको नाम ले लेके अपनी वर्ड में अपनी वज़ाइफ के अंदर हम शामिल कर लेते हैं, और जिससे की वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें इंसान की हर बीमारी, हर तकलीफ, हर दुख, हर गम, रिज़्क़ का आना, रिज़्क़ की तंगी, मनुष्यत, यहाँ तक के बद अखलाकी अगर कोई किसी से करता है, हसद कोई किसी से करता है, नज़र लग जाती है आपको, तो हर चीज़ कुरान पाक के अंदर है। बशर्त ये है कि हम उसको पढ़ें, उसकी तफसीर को पढ़ें, बमायने पढ़ें, और हम इंशाअल्लाह ताला उससे सबक हासिल करें। आज की जो मेरी वीडियो थी वो यही थी। इंशाअल्लाह ताला जो अगली मेरी वीडियो होगी उसमें मैं कुछ सूरतें जो कुरान पाक से ही ली गई है और हम उनका तरीका, वो सब आप लोगों को इसके बाद वाली वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे। कोई गलती अगर मेरी किसी भी वीडियो में हो गई हो जो अब तक मैंने बनाई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ फरमाए अगर कोई मेरे साथ मुझसे कोई देर ज़बर पेश में या किसी मायने में कोई भी गलती हो गई हो या हदीस में कोई गलती हो गई हो, तो अल्लाह ताला हम सबकी गलतियों को माफ़ फरमाए, मुझे भी माफ़ फरमाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।